اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ انہیں قیامت کے بڑے خوفناک حالات سے بھی خوف زدہ نہیں کریں گے، اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد فرمایا تھا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، جن کو ہماری طرف سے پہلے سے جنت کی خوشخبری مل چکی ہے۔ پہلے آیات میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ خوشخبری جو ہے وہ کب مل چکی ہے، جنت میں جانے سے پہلے۔ سبقت لهم منا الحسنى، خوشخبری پہلے مل چکی ہے۔ پہلے آپ کو بتایا یہ خوشخبری انسان کو نزع روح کے وقت مل جاتی ہے، مومن کے لیے خوشخبری، اور جہنمی کے لیے جہنم کی خبر۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قسمت کا فیصلہ سن کر مرتا ہے۔ اس میں ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور دیگر مومنین کے لیے بھی ہے کہ موت کے موقع پر، یہ بھی آپ کو بتایا کہ موت کے موقع پر انسان کے روح جب جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، روح اور جسم کا رابطہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ وہاں روح کو جسم سے آزاد ہو کر کے چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری روح اور جسم کا رابطہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کمزور رابطے کی وجہ سے روح کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے اور وہ خواب میں آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اور پھر آئندہ کی خبریں، آئندہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے واقعہ، وہ آپ کو پہلے دکھا دیتی ہے روح۔ اس لیے روح مادی نہیں ہے، جو مادی نہیں وہ زمانی نہیں ہوتا، اس کے لیے ماضی اور مستقبل کوئی فرق نہیں، وہ زمانی نہیں ہوتا۔ زمانہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، وہ کیسے بتا۔ روح آپ کو، اور آپ خواب میں بغیر ان آنکھوں کے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور بغیر ان کانوں کے آوازیں سنتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ جو آپ کی روح سنتی ہے۔ روح چونکہ جسم کے ساتھ رابطہ کمزور ہو گیا نیند میں، خواب کی وجہ سے، لہٰذا روح جو ہے وہ کسی حد تک آزادی حاصل کر لیتی ہے اس جسم سے۔ جب تک روح جسم کے اندر ہے اس وقت تک یہ روح آنکھوں کے بغیر نہیں دیکھ سکتی، کانوں کے بغیر نہیں سن سکتی۔ روح جب جسم کے اندر ہے، جسم کے اندر یہ قفس عنصری کے اندر بند ہے یہ روح، اس وقت روح پابند ہے اپنے اس کے لیے سمجھ کے لیے آنکھ، کان، حواس خمسہ کے ذریعے ہی کچھ سمجھ سکتی ہے روح۔ حواس خمسہ کے بغیر براہ راست سمجھنے کی اجازت نہیں۔ جب خواب میں روح ایک حد تک جو ہے وہ جسم سے آزادی حاصل کر لیتی ہے، اس وقت روح بغیر آنکھوں کے دیکھنا شروع کرتی ہے، بغیر کانوں کے آوازیں سننا شروع کر دیتی ہے۔ اور نزع روح کے وقت جسم اور جان میں رابطہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، تھوڑا سا رابطہ رہتا ہے ابھی، اس وقت روح آزاد ہو جاتی ہے۔ اب روح
جو چیز دیکھتی ہے پاس بیٹھنے والے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ آواز سننا شروع کر دیتی ہے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں سن سکتے، یہ روح دیکھ لی۔ احادیث میں ہے، احادیث ہے کہ امام نے فرمایا اپنے اصحاب سے، تم کو پتہ ہے جب تمہاری روح سینے تک آ جاتی ہے تو وہ مومن کا روح، مومن کا تمہارا مومن کی روح جب سینے تک آ جاتی ہے تو وہ دیکھے گا، سکرات کے موت کے وقت دیکھے گا، نظر روح کے حالت میں دیکھے گا۔ امام فرماتے ہیں دیکھے گا دیکھے گا، ادھر تجسس بڑھتا ہے، مولا کیا دیکھے گا؟ یہ مومن ہر صورت میں دیکھے گا، اس کو امام تکرار فرماتے ہیں، ان کا تجسس بڑھتا ہے، مولا کیا دیکھے گا؟ آخر میں فرمایا کہ روح جب حلق تک آ جاتی ہے تو اس وقت وہ دونوں کو دیکھے گا۔ کن دونوں کو دیکھے گا؟ دونوں کو دیکھے گا۔ آخر میں فرمایا محمد اور علی علیہ السلام کو دیکھے گا جی، اور زیارت کر کے دنیا سے یہ پاس بیٹھنے والے نہیں دیکھ سکے، یہ دیکھے گا۔ فرشتے جو ہے وہ آئیں گے اس وقت جب نازع روح کی حالت ہے تو سلام کریں گے اس کے اوپر اور اس کو خوشخبری دیں گے، جنت کی خوشخبری۔ واقعات بھی اس کے بہت سارے واقعات ہیں، جنت کی خوشخبری جو ہے وہ سن کر کے واقعات ایسے ہیں کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے بتا بھی دیا کہ مجھے اپنے آخرت کے بارے میں فیصلہ میں نے سن لیا اور میں جا رہا ہوں۔ واقعہ مشہور ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کو پہلے سے خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ وہ جنت و نار میں جانے کا جب موقع آئے گا تو وہ جہنم کی آواز نہیں، آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہ فزع اکبر جو ہے ان کو غمزدہ نہیں کرے گا۔ خوفناک ترین دن الفزع الاکبر، قیامت کا دن نہایت خوفناک ترین دن ہے۔ اس میں ہر شخص اپنے حساب کتاب دینے میں مشغول ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، حتیٰ کہ گھٹنوں چل رہے ہوں گے۔ فزع اکبر ہے، وہاں بچے جو ہے وہ بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک دن میں بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس قدر حالات جو ہے وہ خوفناک ترین حالات سے گزرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فزع اکبر نہایت خوفناک، بہت بڑے خوفناک دن میں بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے۔ وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کیا کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ تمہارا دن ہے آج۔ یہ بڑی بات ہے، هَذَا يَوْمُكُمْ، تمہارا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کا دور ہے، یہ آپ کا زمانہ ہے، یہ آپ کی حکومت کا دن ہے، آپ کی خوش بختی کا دن ہے، آپ کی سعادت کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ تمہارا دن ہے۔ خوشخبری دیں گے فرشتے، بہت بڑی بات ہے، دن بھی ہو فزع اکبر کا اور خبر بھی ہو بہت بڑی خبر۔ دن بھی بہت بڑا خوفناک، اس خوفناک ترین دن نہ بھی ہو۔ ویسے اگر کوئی خبر دے دی جائے، خبر بھی کوئی عام خبر ہے، ہمیشہ کے لیے خبر ہے، ابدی زندگی کے لیے خبر ہے، ابدی سعادت، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے خبر۔ هَذَا يَوْمُكُمْ۔
الذی کنتم توعدون، جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ تمہارا دن ہے آج، ھذا یوم، یہ تمہارا دن ہے، تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ جہنم سے دور دور رہیں گے، اور وہ قیامت کے فضاء اکبر، اس خوفناک ترین دن میں بھی یہ خوشخبری سنیں گے۔ تلقاہم الملائکہ، فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹتے ہیں، جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسے ہم پھر دہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جسے ہم ہی پورا کرنے والے ہیں۔ یوم نطوی السماء، آسمان کو ہم لپیٹ لیں گے۔ جی، لپیٹ لینے کے بعد وہ جو پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ ادھر نظر آتا ہے، وہ لپیٹنے کے بعد وہ ناپید ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ، قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کائناتی انقلاب ہے، کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پورا نظام ختم ہو جائے گا، پورا سسٹم ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک نئی کائنات وجود میں آ جائے گی۔ اس کو ختم کر کے، اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس زمان و مکان کے سسٹم کو، قیامت قائم ہونے کے بعد دوسری کائنات جب آئے گی، دوسرا نظام، دوسرے سسٹم کے تحت ایک اور کائنات وجود میں آ جائے گی۔ اس اور کائنات میں زمان و مکان کا یہ تصور نہیں ہوگا جو اس کائنات میں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائیں گے۔ زمین سے آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور کافر کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جہنم کہاں ہے، جنت کہاں ہے، کتنا دور ہے، کتنا راستہ چلنا پڑے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت پاس ہو، راستہ، وہ مسافت زمان و مکان کا وہ تصور نہیں ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو واضح نمودار کیا جائے گا اور جنت کو نزدیک کر دیا جائے گا، مسافت نہیں ہوگی، آپ کو چلنا نہیں پڑے گا۔ جی، زمان و مکان کا وہ تصور یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے آپ کو کہیں جانے کے لیے سینکڑوں میل چلنا پڑتا ہے، بہت بڑی مسافت طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو خود زمین چاہیے تو سینکڑوں میٹر بھی نہیں ملتے، آپ کو سینکڑوں انچ نہیں ملتے، آپ کو نہیں ملتی زمین۔ آپ کو اگر زمین چاہیے تو زمین نہیں ملتی، کہیں جانا پڑتا ہے تو بہت سی زمینوں سے عبور کرنا پڑتا ہے۔ جنت کی سرزمین میں آپ جہاں چاہیں گے رہیں گے، وہاں الٹ ہوگا، ساری زمین آپ کی بھی ہے اور چلنے کے لیے کوئی دوری بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ساری زمین آپ کی نہیں ہے، چلنے کے لیے بہت دور ہے، الٹ یہ نظام ہو نہیں ہوگا، وہ ایک اور کائنات وجود میں آ جائے گی۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے اس پہلی جو موجودہ کائنات کو بنائی تھی، بدا شروع کیا تھا، نعیدہ، اس کو اعادہ کریں گے، دوبارہ بھی اسی طرح بنائیں گے۔ اور دوسری طرف دوبارہ جو اللہ تعالیٰ کائنات بنائے گا، جو پہلے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا ہے، فرمایا نا قرآن میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے 6 دن۔ دن سے مراد یہ نہیں ہے ہمارا جو اس کو کیا کہتے ہیں اس نظام شمسی کا دن نہیں ہے، کائنات کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے 6 دن لگ گئے۔ ہر دن کتنے کھرب سال کے ہوتے ہیں ہم کو نہیں اندازہ، پتہ نہیں انسان کو کہ کائنات کی کیا عمر ہے، کیا زندگی ہے۔ اندازے لگانے کی کوشش کرتے ہیں
کہ اللہ کے 6 دن جو ہے وہ ہمارے زمانے کے مما تعدون، یعنی ہم جو شمار کرتے ہیں اس کے حساب سے کتنے ارب سال بنتے ہیں معلوم نہیں ہے۔ اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دوسری کائنات جب اللہ تعالیٰ بنائیں گے، دوبارہ اعادہ کریں گے کما، تو بھی 6 دن لگ جائیں گے، یا وہ عالم امری کے حساب سے کن فیکون ہی چلے گا، مجھے معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس میں بھی 6 دن بھی لگ سکتے ہیں، یا کن فیکون ہی چلے گا۔ تو پھر قیامت کب برپا ہوگی، بڑا وقت باقی ہے، معلوم نہیں ہے۔ انسان کو کسی فرشتے کے علم میں ہے، نہ کسی نبی مرسل کے علم میں ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ وعدن علینا، یہ قیامت کا برپا ہونا جو ہے وہ ایسا وعدہ ہے جو علینا ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ کس نے واجب کیا؟ کوئی نہیں اللہ کے اوپر واجب کرنے والا، واجب کیا اللہ تعالیٰ نے خود۔ اس لیے کیوں واجب کیا؟ اس لیے کہ اگر قیامت نہیں ہے تو اس کائنات کا خلق کرنا عبث ہوتا ہے، عبث کام کرنا قبیح ہے، قبیح کام اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، اللہ قبیح کام، بے مقصد کام نہیں کرتا۔ جب بے مقصدیت سے نکالنے کے لیے اس کائنات کو، اس خلقت کو مقصدیت دینے کے لیے قیامت جو ہے وہ علینا ہم پر واجب ہے، جی، اللہ عبث ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے وعدہ بھی کیا ہے، اور وعدہ خلافی بھی، اللہ وعدن علینا انا کنا فاعلین، ہم ہر صورت میں یہ کام کرنے والے ہیں، یعنی قیامت ہر صورت میں آ جائے گی۔ اگر قیامت نہ آئے ساری کائنات جو ہے وہ ایک کھلونا سا بنتا ہے، بے مقصد۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ زبور حضرت داؤد کی کتاب، صحیفہ داؤد، صحف داؤد کو زبور کہتے ہیں۔ من بعد ذکر، ذکر کے بعد سے مراد من بعد تورات عموماً کہتے ہیں، تورات کے بعد من بعد ذکر، تورات کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، آسمانی کتابوں کو ذکر اور نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے آپ کو بتایا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر میں تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب کے علماء اس میں آتے ہیں۔ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے من بعد ذکر، تورات کے بعد، کہ اس زمین کا جو ہے وہ وارث کون لوگ ہوں گے؟ میرے صالح بندے اس زمین کے وارث ہوں گے۔ یہاں تین تفسیر اس کی، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ ایک تفسیر عجیب غریب تفسیر ہے، اس کا کہنا ہے وہ تفسیر نہیں ہے، وہ اس کو تفسیر کہنا جو ہے وہ تفسیر کی اہانت۔ کہتے ہیں کہ جس نے بھی اقتدار حاصل کیا وہ عباد صالح ہے، یہ پورے روئے ارض کے روئے زمین کے اوپر جس نے اقتدار حاصل کیا وہ صالح ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الارض، اور یہ زمین جو ہے اس کا وارث جو ہے وہ یرثھا عبادی الصالحون، اس کے حکمران جو ہے وہ میرے صالح بندے حکمران بنیں گے۔ پس معلوم ہوا جو بھی حکمراں بنائے وہ صالح بندے ہیں، جو بھی حکمران بن گیا ہے وہ صالح بندہ ہے۔ یہ دیکھو نا، قرآن کہتا ہے کہ زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے، جو بھی زمین کا وارث یعنی حاکم ہوا وہ اللہ کا صالح بندہ ہوا، خواہ وہ فرعون ہے، خواہ وہ حامان ہے، وہ نمرود ہے، خواہ وہ یزید ہے، کوئی بھی کسے باشد، سب کے سب چونکہ وہ لوگ حاکم ہو گئے، وارث ارض ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمارے صالح بندے جو ہے وہ زمین کے وارث ہو جائیں گے۔ یہ سب صالح بندے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے یہ قاتل و سفاک خونخوار صالح بندے ہیں، وہ تعویلیں کرتے ہیں۔
عجیب غریب. جی اس کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس کو تفسیر کہنا تفسیر کی اعانت ہے. اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے، اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک واضح البطلان نظریہ ہے. دوسرا نظریہ کہتے ہیں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ الارض سے مراد ارض جنت ہے، جنت کی سرزمین مراد ہے اس سے. جیسا کہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم جنت کی سرزمین جو ہے وہ اس کے وہ وارث بن جائیں گے. یہ دو تفسیریں، دونوں تفسیر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. جس آیت میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نیک صالح بندوں کو جنت کی سرزمین کا وارث بنائیں گے، اس میں قرینہ موجود ہے کہ الارض سے مراد جنت کی سرزمین ہے. اس لیے ہم نے سمجھا ہے، لفظ جنت مذکور ہے، اس لیے ہم نے سمجھا ہے الارض سے مراد ارض جنت ہے. اور اگر مطلق الارض کا ذکر ہوتا تو پھر ہم یہی ارض یعنی یہی سرزمین، دنیا کی سرزمین کو سمجھتے تھے. وہ آیت ہی ہے جسے وہ استدلال کرتے ہیں الارض سے مراد جو ہے وہ جنت کی سرزمین ہے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة وأورثنا الارض. وہ کہتے ہیں کہ تم نے یعنی اس اللہ کے لیے ہم حمد کرتے ہیں جس نے ہم کو الارض کا وارث بنا دیا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا. وعدہ کیا تھا نا تم کو جنت میں بسائیں گے، اور وأورثنا الارض، ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اس جنت میں جہاں چاہے ہم اپنی جگہ بنائیں. نتبوأ جگہ بنانا، من الجنہ جنت کا ذکر ہے. یہاں جنت کا ذکر ہونے کی وجہ سے الارض سے مراد ارض جنت ہے. اس جگہ کوئی جنت کا ذکر نہیں ہے. من بعد ذکر ان الارض ایک اور آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. فی الارض سے مراد ہم کیا سمجھیں گے اس آیت سے؟ اس آیت سے بھی وہ جانشین بنائیں گے الارض، زمین کے اوپر. الارض سے مراد ہم یہی زمین سمجھیں گے، یہ ارض دنیا ہے. لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے ایک پیشن گوئی ہے اور ایک خبر ہے اس کرۂ ارض کے مستقبل کے بارے میں، اس کرۂ ارض کے سرنوشت کے بارے میں، کہ کرۂ ارض کی جو موجودہ عمر ہے وہ کوئی خاص عمر نہیں ہے، ابھی اس کی کافی عمر رہتی ہے. اس باقی عمر میں میرے صالح بندے اس زمین کے وارث ہونے والے ہیں. یرثها عبادی الصالحون. ہمارے تفاسیر اور ہمارے احادیث کے مطابق اور اہل سنت کے مصادر سے، اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ احادیث موجود ہے، تواتراً موجود ہے، کسی کے لیے قابل اختلاف نہیں ہے کہ ایک زمانے میں آخر زمان میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا اور وہ وارث ارض ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے. ہمارے نزدیک یعنی تمام سب کا اتفاق ہے. اختلاف اگر ہے تو اس میں ہے کہ وہ ابھی اس وقت زندہ ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، لیکن ان کی آمد کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ مہدی آخر زمان نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے نزول فرمانا ہے، دجال نے بھی آنا ہے. اس وقت دجال کے ساتھ اس عالمی جنگ میں کے بعد
اس زمین کے خاص اللہ کے خاص نیک بندے وارث ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔